أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا. اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کیا کرو. بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج پھر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اپنی سحری ٹرانسمیشن میں، اور السلام علیکم کہوں گی. آج کی ہماری سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع بہت برمحل ہے. اسے کہ جہاں روزوں کی فرضیت بیان ہوئی تو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو روزے کی جو فرضیت ہم پہ بیان کی گئی اس کے ساتھ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس کو عائد کرنے کی، اس کو فرض کرنے کی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ہم متقی ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. ہمیں جاننا ہے کہ آخر وہ کیا کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے، اور یہ جو تقویٰ جس کیفیت کا نام ہے یہ ہے کیا. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. اسی کو ہم جانیں گے اور اسی کو کرنے کی کوشش کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں متقین میں، صالحین میں شامل کر لے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی، باغات کی، بہشتوں کی، نیک انجام کی بشارتیں ہیں. اور یقین کیجئے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بشارتیں ہیں. اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو نیک اعمال لے کر آئیں گے، جو متقی ہوں گے. اور تقویٰ کو مختلف انداز میں استعمال کیا گیا. آج وہ تمام چیزیں میں اپنے سوالات کے ذریعے سے اپنے اسکالرس کے سامنے رکھوں گی، تاکہ زندگی میں جو ہم سے بھول ہوتی ہے نا، خطا ہوتی ہے، ہم ان کو بھی بہتر کر سکیں اور ان سے بھی معافی مانگ سکیں. اور یہ بھی لگتا ہے نا بعض اوقات ہمیں کہ ایک شاید کوئی ظاہری حلیہ ہوگا، کوئی ایک متقی شخص جو ہے وہ کسی ایک خاص وضاحت میں، کسی خاص انداز میں، کسی ایک خاص طرز تکلم میں، کسی ایک خاص ڈپارٹمنٹ میں، شعبے میں نظر آئے گا. تو کیا ایسا ہے؟ اور کیا اگر ہم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے تو کیا ہم نے کسی ایک خاص قسم کی حلیے کو اڈاپٹ کرنا ہے؟ وہ ہمارے ہر ایک انداز سے ظاہر ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے علاوہ ہم اور کس طرح سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ساری باتیں آج میں نے ڈسکس کرنے کے لیے دعوت دی ہے جن مہمانوں کے یہاں پہ مدعو کی، اور ان میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اب مجھے آپ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، پہلے بھی نہیں تھی، لیکن لوگ آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرے اور مہمان جو یہاں پہ ہیں اس میں علامہ آغا نادر رضوی صاحب ہیں. آپ کی بھی تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن کرائے دیتی ہوں. اور ادارہ تعلیم تبلیغ اسلامی کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں، جعفریہ الائنس پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں. اور مولانا ناظر الاسلام ہیں، جامعہ اشرف المدارس فارغ التحصیل، امام و خطیب ہیں. شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میرے ساتھ ہمارے الحاج محمد یوسف میمن صاحب ہیں، ماشاءاللہ سے جسے کہنا چاہیے ثنا خانوں میں بھی ایک خاص درجہ اور مقام رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ زندگی کی 4 دہائیوں سے آپ ثنا خوانی جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج ہم آپ سے کچھ خوبصورت کلام سننے کی امید اور توقع رکھیں گے. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کی اجازت سے میں اگر ایک حمدیہ کلام کی فرمائش کروں الحاج محمد یوسف میمن صاحب سے. جھیل کوثر ندی سارے سمندر اس کے، جھیل کوثر ندی سارے سمندر اس کے، فرش سے عرش تلک ہے سبھی منظر اس کے، فرش سے عرش تلک ہے سبھی منظر اس کے. تو نے انسان کبھی غور کیا ہے اس پر؟ تو نے انسان کبھی غور کیا ہے اس پر؟ کتنے احسان لیے پھرتا ہے سر پر اس کے، کتنے احسان لیے پھرتا ہے سر پر اس کے. حسن ہے، عشق ہے اور قوت گویائی ہے. حسن ہے، عشق ہے اور قوت گویائی ہے. کوئی دیکھے تو تراشے ہوئے پیکر اس کے، کوئی دیکھے تو تراشے ہوئے پیکر اس کے. کائنات سے حاضر ہے یہاں اس کے الطاف، عنایات سے حاضر ہے یہاں. سامعین اس کے ہیں یہ سارے سخنور اس کے، سامعین اس کے ہیں یہ سارے سخنور اس کے. اب رہا اسی دم مل گیا مٹی میں غرور. اب رہا اسی دم مل گیا مٹی میں
غرور جب اتر آئے ابابیلوں کے لشکر اس کے جب اتر آئے ابابیلوں. خوش آمدید. رمضان عشق ہے ہماری سحری ٹرانسمیشن جس میں آج ہم نے تقویٰ کے اوپر بات کرنی ہے. تقویٰ کا جہاں پہ ذکر ہوا ہے زیادہ تر آیت مبارکہ میں وہاں پہ اللہ سے ڈرتے رہو کا ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. سورہ آل عمران میں بے شک نیک انجام متقیوں کا ہے. اور یہ تمام خوبصورت باتیں جو ہیں ان کی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے. اور ایک جو صفت بیان کی شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم نے فتح الکتاب اپنی کتاب میں متقی کی 3 صفات ہوں گی. نمبر 1 اللہ کے احکامات کی کاملاً تعمیل کرنے والا ہوگا. نمبر 2 جس کام سے روکا گیا ہے اس کام سے رکنے والا ہوگا. اور نمبر 3 جو کچھ اسے اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے اس پر کاملاً راضی رہنے والا ہوگا. یہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب جو ہے فتح الکتاب میں بیان کر رہے ہیں متقین کی خوبیاں کہ اس کے اندر کیا کیا صفات ہوں گی. اللہ کا ڈر ہم نے وہ پہلے بھی بات کی کہ اللہ سے, اور اس میں کچھ جگہوں پہ ہے نا اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ حدیث مبارکہ بھی ہے, ان سے منقول بھی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جس نے اس آیت کو پکڑ لیا وہ مطلب ہر کام میں سے نکل جائے گا. اور وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وہ کیا حق ہے ڈرنے کا؟ اور یہ جو ہمیں ڈر سنایا جاتا ہے, اللہ سے ڈرنے کی بات کی جاتی ہے, تو یہ کیا کیفیت ہے اور یہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو تقویٰ قرآن مجید برہان رشید کا ایک مستقل موضوع ہے اور اس کا آغاز سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی کتاب کو جب بھی پڑھتے ہیں تو اسے کسی مخلوق کی کتاب سمجھ کر نہیں بلکہ بلا شک بلا شبہ یہ خالق کی کتاب کے یقین ہونے کے ساتھ پڑھتے ہیں. بے شک. اور جب یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو متقین کی صفات اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک مقام پر فرمایا کہ ھدی للناس, یہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے بھی ہدایت ہے, لیکن ہدایت اور تقویٰ کی منازل کب ملتی ہے؟ جب قرآن کو آپ اللہ کی کتاب اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور جب وہ تقویٰ آتا ہے تو پھر تقوی کی اللہ نے مزید صفات بتائی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو متقی ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے بندوں میں اللہ کا دیا ہوا مال تقسیم کرتے ہیں. اور بھی بتایا متقین وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے پہلے کی کتابوں پر بھی بلیو, فیتھ اور یقین رکھتے ہیں اور اس قرآن مجید برہان رشید کے احکامات پر عمل کرتے ہیں جو آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. ان کا انعام و اکرام یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی متقین کے لیے کبھی محسنون کہتا ہے, کبھی متقون کہتا ہے, کبھی فائزون کہتا ہے, کبھی مقربون کہتا ہے, کبھی محبوبون کہتا ہے. لہٰذا یہ وہ ساری صفات ہیں جو تقوی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے طفیل بندوں پر انعام و اکرام کیا ہے. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی دراصل کسی ناپسندیدہ چیز اور اپنے درمیان جب آپ رکاوٹ قائم کرتے ہیں تو تقوی کہا جاتا ہے. لہٰذا بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے اس کا معنی پرہیزگاری. پرہیز کس سے پرہیز کرتا ہے؟ شیطانی کاموں سے پرہیز کرتا ہے, اپنے درمیان رکاوٹ ڈال لیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے خوف سے. لہٰذا رکاوٹ ڈال لیتا ہے, پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے. اس لیے کہ انسان جب پرہیزگاری اختیار نہ کرے تو پریشان ہو جاتا ہے. پریشان کے معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب انسان شان سے پرے ہو جاتا ہے. تو انسان جب شان سے پرے ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, اور جب اپنی شان پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان تقوی پر آ جاتا ہے. لہٰذا یہ تقوی رکاوٹ ہے اپنے اور جہنم کے درمیان. لیکن یہ رکاوٹ کب بنے گی؟ جب انسان اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمودات پر عمل کرے گا, جس چیز سے اس نے منع کر دیا اس سے رک جائے گا, اور جس چیز کو اس نے اختیار کرنے کا حکم دیا اس کو اختیار کرے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر پوچھتے ہیں اے ابی یہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین, کبھی آپ خاردار راہوں سے گزرے ہیں یا ایسی راہوں سے جہاں کیچڑ ہو؟ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں. کس طرح گزرتے ہیں؟ کہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں, اپنے پیراہن کو بھی اٹھا لیتا ہوں, کبھی پیراہن کو داغدار نہ کر دے اور کہیں یہ خار میرے پیروں کو چھلنی نہ کر دے, تو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں. فرمایا بس
اس زندگانی میں پھونک پھونک کر اسی طرح قدم رکھنا کہ اللہ کے حکم عدولی نہ ہو جائے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ گناہ پر اصرار نہ کرنا، گناہ پر اصرار نہ کرنا اور اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا یہ تو ایک تصور تقویٰ کا بیان ہو گیا، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ آیت مبارکہ کوٹ کر کے ان کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ اس میں بہت ساری جگہوں پہ عبادات کا ذکر ہوا ہے، مگر زیادہ تر تقویٰ کا جب ذکر ہوا ہے تو وہ ان اعمال کے ساتھ ہوا ہے جس کا تعلق معاشرے سے، لوگوں سے، ڈویبل کرنے والے کاموں سے ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یا نماز کا بھی حکم ہوتا ہے، تو نماز بھی فحشائی اور برائی کے کاموں سے ہمیں روکنی چاہیے نا۔ اب مجھے بتائیے گا سر کہ تقویٰ، یہ جیسے میں نے آیت مبارکہ کوٹ کی، ایسا شخص بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن عدل نہیں کر سکتا زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کیسے تقویٰ کو اختیار کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں آپ نے بی بی تقوی کا ذکر کیا کہ کوئی انسان عدل نہیں کرتا وہ تقوی کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، ہاں بے شک جب تم عدل نہیں کر سکتے تو تم کوئی کسی بھی عبادت کی پیش نمازی نہیں کر سکتے۔ پیش نماز کے لیے ضروری ہے کہ عادل ہو، اور جب تک اس کا عدل ثابت نہیں ہوتا، اس کا تقویٰ ثابت نہیں ہوتا، تقویٰ ثابت نہیں ہوتا تو وہ اپنے مخلدین بنا نہیں سکتا، کوئی مخلد اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اب جہاں تک اس آیت میں مبارکہ کا تعلق ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ زیادہ تر جو انگلی اٹھے گی یا اشارہ جائے گا وہ حکمرانوں کی طرف جائے گا کہ تمہیں پروردگار عالمین نے یہ منصب دیا ہے، کس لیے دیا ہے کہ خود بھی تقویٰ اختیار کرو۔ جب خود تقویٰ اختیار کر لو گے تو جب تمہیں یہ حق پہنچے گا کہ دوسرے کے سامنے پہنچ کے تم بولو گے اس چیز سے رکو، اس چیز پہ چلو، حکمران خود کر کے دکھایا۔ جناب خطیب مرتبت نے، جناب ائمہ طاہرین نے، جناب اصحاب رسول نے اس چیز کو ثابت کر کے زمانے کے سامنے مثالیں رکھی ہیں اپنی۔ کیوں مثالیں رکھی؟ کہ پروردگار عالمین چاہتا ہے کہ جتنی مخلوق میں نے بنائی ہے ان سب کو جنت میں داخل کر دوں، لیکن جتنی بنائی ہے۔ یہاں پہ جو حکم ہو رہا ہے وہ کسی حکمران کو تو خاص نہیں ہو رہا نا، ہر انسان کی انفرادی ذمہ داری۔ تقویٰ جو ہے وہ ہر انسان کی انفرادی ذمہ داری ہے، وہ اس نے اللہ کے خوف سے ایک کیفیت کو اڈاپٹ کرنا، نہ حکمرانوں کے ڈر سے، نہ کسی قانون کی وجہ سے۔ ایک قانون، اللہ سے ڈرو اور وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ۔ پروردگار عالمین اپنی تمام مخلوق جو بنائی ان سب کو جنت میں داخل کر دینا چاہتا ہے، یہ خواہش ہے میرے پروردگار کی۔ بالکل، لیکن پوری کیسے ہو؟ تم اس قابل بنو گے کیسے کہ پورے کے پورے تمہارے جو ہیں وہ امت مصطفیٰ جو ہے وہ جنت میں چلی جائے؟ صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں، پروردگار پہلے مخاطب ہے، ایمان کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں پہلے اس چیز کو مانو جو میرا محبوب تمہیں دے رہا ہے، اس پہ یقین رکھو، اپنے قلب سے، اپنے دماغ سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے یقین پہ آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد کہتا ہے کہ تقوی پہ آؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہیں سچے اس دنیا میں پروردگار نے مثالیں پیش کر دی ہیں تمہارے سامنے کہ ان کی اتباع کرنا، وہ جو شیاطین کے ماننے والے ان کی اتباع مت کرنا۔ آج اس دور میں جو ہم جو ہوا و ہوس کے پیچھے پڑے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بیچ سے تقویٰ ختم ہو چکا ہے۔ پروردگار عالمین سے یہ دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ذرا سا شعور دے دے کہ ہم اس تقوی پہ آ جائیں۔ بالکل صحیح۔ اسی آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھوں گی، اور خاص طور پہ میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو، خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کو۔ آمین۔ اچھا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ آمادہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے تو میں حق بات نہیں کہوں گی، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے ایک بیوی کو خوش کرنا ہے، میں دوسری کا وہ اس کے ساتھ ناانصافی کر دوں گا، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے افسر کو خوش کرنا ہے، میں حق بات نہیں کروں گی، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ہمارا یہ چل رہا ہے نا سلسلہ، اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جناب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کرنے کام سارے کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیا ان تمام چیزوں سے ہٹ کے تقویٰ، جو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کوئی سایہ مبارکہ کا ذکر کرے، اگر صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے تقویٰ کی منزل اختیار ہو جاتی ہے، تو وہ کیوں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کرو؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم
قرآن کریم کی پہلی آیت اس پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں ڈاکٹر صاحب نے کوئی تفصیل سے بتا دیا ہمیں، جی کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ قرآن الحمد کے الف سے شروع ہو رہی ہے اور والناس کے سین پر ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، با کے بسم اللہ سے شروع ہوئی، بسم اللہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ با، اور والناس کا آخری لفظ کیا ہے؟ سین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ ہے قرآن۔ اس قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ ہدایت ہے۔ اب اللہ رب العزت اس میں بیان کر رہا ہے والعصر، اور قسم کھا کر بیان کر رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر کون لوگ اس سے مستثنا ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات۔ اب عامل الصالحات کیا ہیں؟ نیک اعمال کیا ہیں؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ نیک اعمال ہیں۔ پھر آگے فرمایا وتواصوا بالحق۔ اب حق کی تلقین، حق کی تلقین کیا ہے؟ کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جی اس کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو ناراض نہ کریں، دوسرے کو ناراض کرنے کے لیے اس کو خوش نہ کریں، یہاں معاملہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں حق بولنا ہے، اگر تم حق نہیں بولتے ہو تو تم خسارے میں ہو۔ تو جو ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے، میں جس کے اوپر اس وقت بات کرنا چاہ رہی ہوں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو کوٹ کر کے، ہمیں کیا پڑی ہے؟ اپنے آپ کو بس نماز دے پڑھ لی نا، روزہ رکھ لیا نا، زکوٰۃ دے دی نا، آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ خواہ بتاتے پھرے کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، نہیں جی یہ ہونا چاہیے، نہیں جی یہ بات حق ہے، یہ باطل ہے، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، کہ ان کو اچھائی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکو۔ بالکل صحیح۔